اچھا فیصل صدیقی صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے جو حسن رضا پاشا صاحب نے بھی کہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تنقید تو کی جا سکتی ہے لیکن ججز کی ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر وفاقی وزارت داخلہ نے آج ایک جے آئی ٹی بھی بنا دی ہے، تو آپ کے خیال میں جے آئی ٹی صحیح بنائی گئی ہے؟ جو لوگ ججز کی ٹرولنگ کر رہے ہیں اور ابیوز کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی واقعی ہونی چاہیے؟ دیکھیے ان پرنسپل تو اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ کسی کی بھی ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے انکلوڈنگ ججز آف دا سپریم کورٹ، اور اس پہ قانون کے مطابق ایکشن لینا چاہیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس وقت کیوں ہو رہا ہے، اور میری نظر میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس وقت اس لیے ہو رہا ہے کہ جو لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں ان کی آڑ میں اس ججمنٹ کی ہر قسم کی ڈسینٹ کو اور کرٹیک کو روکا جائے۔ اچھا، یہ ایک اٹیمپٹ ہے کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے ٹو کرٹیک اینی ججمنٹ وچ ہیز بین ڈیلیورڈ، اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو سپریس کیا جائے، اور یوں ہی ہوتا ہے، ایک بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی ہم تو کرمنل ایکٹیویٹی اور الیگل ایکٹیویٹی کے خلاف کر رہے ہیں، اور اسی بہانے سے ساری ڈسینٹ کو سپریس کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر 1 منٹ آپ مجھے دیجئے جی تو میں ذرا جو پاشا صاحب نے بات کی اس پہ ایک کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا۔ جی دیکھیے جو لوگ اس ججمنٹ کی کرٹیک کر رہے ہیں ان کو غلط لیبل کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی مورل کرٹیک کر رہے ہیں، یا وہ کوئی ایموشنل کرٹیک کر رہے ہیں، یا وہ کوئی پولیٹیکل کرٹیک کر رہے ہیں۔ ہم ان تینوں میں سے کوئی کرٹیک نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کرٹیک کر رہے ہیں۔ پاشا صاحب نے جو بتایا ہے پٹیشنز کا، یہ فیکٹس بالکل اس طرح نہیں ہے، اور اگر وقت ہوتا تو میں ایکسپلین کر دیتا، لیکن میں اور بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی دیکھیے جسٹس منیر سے پوچھا گیا 1970 میں ان کے مولوی تمیز الدین کے فیصلے کے بارے میں کہ آپ نے کیوں مولوی تمیز الدین کی پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی اپیل الاؤ کی، تو انہوں نے جواب اس کا یہ دیا کہ جی میں نے تو نہیں کہا کہ گورنر جنرل کی ڈیسولوشن آف دی اسمبلی ٹھیک تھی اور مولوی تمیز الدین جو کہہ رہے تھے وہ غلط تھا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جو مولوی تمیز الدین صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی وہ جس قانون کے انڈر فائل کی تھی اس کو اسینٹ نہیں ملا تھا گورنر جنرل کا، اس لیے وہ پٹیشن انکمپیٹنٹ تھی۔ تو دیکھیے اس ملک میں پچھلے 70 سال سے جمہوریت اور کانسٹیٹیوشنلزم کو نقصان اسی طرح پہنچا ہے کہ یہ ہائپر ٹیکنیکل آبجیکشنز اٹھائے جاتے ہیں جورسڈکشن کے حوالے سے، مینٹینیبلٹی کے حوالے سے، جو اس کیس میں بالکل غلط ہے، اور پھر اس سے کانسٹیٹیوشنلزم اور ڈیموکریسی کی بنیادیں ہلا دی جاتی ہیں جو اس ججمنٹ نے ہلا دی ہیں۔ دیکھیے جس طرح سبات نے کہا، بہت کمال کی بات کی کہ جو 89 سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے حامد صاحب، وہ بڑی امپورٹنٹ بات کہتا ہے سمبلز کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے سمبلز آر دا سول آف این الیکشن، یہ روح ہے ایک الیکشن کی، اگر آپ سمبلز کو نکال دیں تو آپ روح نکال دیتے ہیں۔ کوئی جمہوریت نہیں ہو سکتی الیکشن کے بغیر، کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر، اور پولیٹیکل پارٹیز کی پارٹیسپیشن نہیں ہو سکتی الیکشنز میں سمبلز کے بغیر۔ یہ کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہیں، یہ ایموشنل مورل پولیٹیکل پرنسپلز نہیں ہیں، اور یہ ججمنٹ اپنی ریزننگ میں اس کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کو وائلیٹ کرتی ہے۔ تو یہ پیورلی اچھا، لیکن فیصل صاحب یہ بھی تو ایک ججمنٹ کی فیصل صاحب یہ بھی تو ایک آرگومنٹ دی جا رہی ہے کہ آج اگر اس ججمنٹ کا نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہوا ہے تو آنے والے وقت میں یہ ججمنٹ ایک چیک اینڈ بیلنس کا کردار ادا کرے گی، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ایک آئی واش قسم کا الیکشن کرواتی ہیں، سارے ان کے آفس بیررز ان اپوزڈ ہو جاتے ہیں، تو آئندہ سے وہ ایسا نہیں کر سکیں گی اور الٹیمیٹلی اس کا جمہوریت کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے یہ بہت ڈینجرس آرگیومنٹ ہے حامد میر صاحب، اس لیے کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹیز کا فیوچر ایک ایسے انسٹیٹیوشن کو پاکستان میں دے رہے ہیں، دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کی جو کارکردگی ہے پچھلے 2-3 سال میں اٹ از اینی تھنگ بٹ انکمپیٹنٹ۔ ان سے 2022 میں پوچھا گیا ڈیورنگ دا ووٹ آف نو کانفیڈنس کہ آپ الیکشن کروا سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں کروا سکتے۔
وہ لوکل باڈی کے الیکشن وقت پہ نہیں کروا پائے, وہ 2023 میں جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا نہیں الیکشن کر پائے. اب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے. دیکھیے اگر آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, آئی تھنک دیر آر اباؤٹ 167 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک الیکشن کمیشن ہے جس کو نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی اور لوکل باڈی کے الیکشن کروانے میں اتنی مصیبت ہوتی ہے, یہ ریگولیٹ کرے گا 167 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز کو؟ اور اسی لیے حامد میر صاحب 2009 یہ انویزج نہیں کرتا کہ الیکشن کمیشن یہ چیک کر سکتا ہے کہ پارٹیز میں الیکشن درست ہوئے یا نہیں. یہ سول کورٹ کا کام ہے. اچھا, یہ آپ پہلے بھی قانونی طور پہ ان کو اتھارٹی دی نہیں گئی. اچھا, اب حسن رضا پاشا صاحب, میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ فیصل صدیقی صاحب کا بھی جواب دیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے پچھلے سال الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, خیبر پختونخوا اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, 90 دن میں الیکشن کرواؤ, اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 90 دن میں الیکشن نہیں کروا سکا, اور پی ٹی آئی کو کہتا ہے کہ آپ نے مقررہ مدت میں الیکشن نہیں کروایا, آپ کا جو الیکشن سمبل ہے وہ ہم کینسل کر رہے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن جو خود الیکشن نہیں کرواتا سپریم کورٹ کے حکم پر, وہ پولیٹیکل پارٹیز سے کیسے سمبل لے سکتا ہے؟ بالکل, میں صدیقی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے الیکشن کمیشن کے 2 سال کی کارکردگی کی بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر جب سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بننا ہے اس کے بعد سے اب تک کسی الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو ذرا اسکروٹنائز کر لیں کہ کہاں انہوں نے کیا کیا ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ الیکشن کمیشن انکمپیٹنٹ ہر دور میں رہا ہے, اور ہر دور میں انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد کیا کھویا اور کیا پایا یہی تکرار رہتی ہے, اور الیکشن کمیشن سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور تماشا دیکھتا ہے. یہ اپنی جگہ پہ یہ موجود ہے, یہ ڈیفیشنسی آن دی پارٹ آف الیکشن کمیشن, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی جو پارلیمان ہے اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا, اس کے اختیارات کے حوالے سے بھی اور اس کی فنکشننگ کے بھی حوالے سے. کیونکہ اگر ایز اٹ از چلتا رہا تو کسی بھی الیکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ سامنے نہیں آئے گی, اور انڈیپینڈنس کا مسئلہ بہرحال ہر دور میں ہر الیکشن میں پاکستان کی عوام کو فیس کرنا پڑا ہے. اچھا, فیصل صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے بلے کا نشان واپس لینے کا, یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. دیکھیں, میں تھوڑا سا ان کی اس بات کو اختلاف کروں گا. ان کانسٹیٹیوشنل کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ آرٹیکل 17 کے حوالے سے. ٹھیک ہے, فریڈم آف ایسوسیشن آرٹیکل 17 میں بالکل ہے اور اس کے ہم بھی دائی ہیں, لیکن آگے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو لا, اور سبجیکٹ ٹو لا میں ہر لا آ جاتا ہے. اگر اینٹی ٹیررزم ایکٹ آ سکتا ہے تو الیکشن ایکٹ 2017 بھی آ سکتا ہے, یہ بھی لا ہے. سبارڈینیٹ لا بالکل ضرور ہے, اور سیکشن 215 سب کلاس 5 اویلیبل دیئر ایگزسٹ کر رہی ہے. کاش کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس کی کانسٹیٹیوئنسی کو چیلنج کیا ہوتا, اس کی آئینی جو پروین ہے اس کو چیلنج کیا ہوتا کہ کیا یہ رہ سکتی ہے, اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے, اور اس کی وائرس کو جب چیلنج کرتے اور پھر کوئی ورڈکٹ آتا کہ یس سیکشن 215 سب کلاس 5 اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے, اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹس ہے, لہٰذا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں, جس طرح کے باقی بھی کئی کیسز میں سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ کے ورڈکٹس آئے ہوئے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پٹیشن میں بھی انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا. شاید اس پٹیشن میں اگر چیلنج ہوتے تو اس جو ججمنٹ ہے اس میں پھر اس نظر سے دیکھا جاتا.